6 سال 8 سال 10 سال 3 روایتیں ہیں. کتنی؟ چلو 10 مان لیتے ہیں. 10 سال کا بچہ گناہگار ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی معصوم تھے، انہیں کیا پاک کیا میرے پیغمبر نے؟ حضرت فاطمہ پیدا ہی نبوت کے بعد ہوتی ہیں. حضرت حسن اور حسین پیدا مدینے میں ہوتے ہیں، اسلام کی گھٹی پڑتی ہے. یہ لوگ تو پہلے پاک تھے. اور لوگوں، صابن وہی اچھا ہوتا ہے جو میلے کپڑے صاف کرتا ہے، اور چراغ وہی اچھا ہوتا ہے جو اندھیروں میں روشنی پھیلاتا ہے. اگر میرا نبی 23 سال میں 8 سال کے بچے کو پاک کرتا رہا تھا، اگر میرا پیغمبر 23 سال کے عرصے میں ایک معصوم لڑکی کو پاک کرتا رہا تھا، اگر میرا پیغمبر 23 سال کے عرصے میں حسنین کو پاک کرتا رہا تھا، کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے، آیا ہے حبشے سے، جس کی ذات پات بھی کوئی نہیں، جس کا کنبہ قبیلہ بھی کوئی نہیں، اور جس کی برادری بھی کوئی نہیں، سوسائٹی میں جس کا مقام بھی کوئی نہیں، معاشرے میں جس کی پوچھ بھی کوئی نہیں، جس کی تجارت بھی کوئی نہیں، جس کی بیوی بھی کوئی نہیں، جس کے بچے بھی کوئی نہیں، سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں ہے. میرے نبی نے سینے سے لگایا اور چھوڑ کے کہا، بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ جب میں جنت میں جاتا ہوں تو تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. کمال یہ ہے، پاکوں کو پاک کرنا کیا کمال ہوا؟ کمال یہ ہے کہ گناہوں میں لتھڑے ہوئے آدمی، گناہوں کی دلدل میں سر تک غرق آدمی، پورے معاشرے کے بدترین آدمی، جب اس نبی کی محفل میں آتے ہیں تو دنیا کے رہنما بن جاتے ہیں. کمال تب ہے. اور میرے بھائیوں، ٹیچر حضرات اگر یہاں تشریف رکھتے ہیں، اگر آپ کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب، وہ پرانے والا نہیں، اب بھی وہی ہے، نہیں ہے نا؟ آپ کے اسکول کا ہیڈ ماسٹر یہ کہتا ہے، میں بڑی محنت کرتا ہوں، میں دن رات پڑھاتا ہوں، میں بچوں کے ساتھ سر کھپائی کرتا ہوں، میری محنت میں کوئی فرق نہیں ہے. سال کے بعد کلاس کا امتحان ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں اسکول میں بچے ہیں، 3 بچے پاس ہو جاتے ہیں، باقی سارے قصور شاگردوں کا کہ استاد کا؟ شاگردوں کا کیا قصور ہے اس میں؟ اگر استاد کے 3 شاگرد پاس ہوتے ہیں، باقی سارے فیل ہو جاتے ہیں، تو یہ نرا قصور شاگردوں کا نہیں، استاد کا بھی بنے گا. اگر میرے نبی کے سارے صحابی مرتد ہو گئے تھے تو قصور صرف صحابیوں کا نہیں بنے گا، استاد کا بھی بنے گا. اور کیا کہا تھا اللہ نے؟ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. جب میرے نبی نے اپنی کلاس مکمل پڑھا لی، کورس مکمل ہو گیا، تو جتنی کلاس اونچی ہوتی ہے ممتحن بھی اتنا بڑا آیا کرتا ہے. میرے نبی کے یاروں کی کلاس جو بہت اونچی تھی، لہذا امتحان لینے کے لیے خود اللہ آیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں نے امتحان لیا اپنے نبی کے یاروں کا. مولا ان کے ہاتھوں کا امتحان لیا کہ کتنا پکڑ سکتے ہیں، ان کے پاؤں کا امتحان لیا کہ کتنا دوڑ سکتے ہیں، ان کے کانوں کا امتحان لیا کہ کتنا سن سکتے ہیں، ان کی آنکھوں کا امتحان لیا کہ کتنا دیکھ سکتے ہیں. فرمایا نہیں، امتحن اللہ قلوبہم، ہاتھوں کا امتحان تو اور لوگ بھی لے سکتے ہیں،
پاؤں کا امتحان تو اور لوگ بھی لے سکتے ہیں، کان زبان آنکھ کا امتحان تو اور بھی لے سکتے ہیں، میں نے تو اپنے نبی کے یاروں کی اس جگہ کا امتحان لیا تھا جہاں میرے محمد کا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے دیکھا ان کے دل میں تقوی کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، میرا ڈر کتنا ہے، تقوی کا امتحان لیا۔ او میرے اللہ، اگر تو نے دستور دنیا کے مطابق امتحان لے ہی لیا ہے تو پھر نتیجہ بھی نکالنا کہ میرے یار پاس بھی ہوئے کہ کوئی نہ، کس سطح پہ پاس ہوئے۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تیرے یاروں سے راضی ہو گیا، تیرے یار مجھ سے راضی ہو گئے، تیری ساری کلاس اعلی نمبر لے کے پاس ہو گئی۔ او میرے اللہ، اگر دستور دنیا کے مطابق تو نے امتحان بھی لے لیا، دستور دنیا کے مطابق تو نے نتیجہ بھی نکال دیا، اب انعام بھی دینا میری کلاس کو۔ کیا انعام دے رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، او میرے پیارے، ساری کائنات کے فیصلے قیامت کے دن کروں گا، میں شہیدوں کے فیصلے بھی قیامت کے دن کروں گا، علماء کے فیصلے بھی قیامت کے دن کروں گا، میں صلحاء کے فیصلے بھی قیامت کے دن کروں گا، تہجد گزاروں کے، شب زندہ داروں کے، محدثین مفسرین، ساری کائنات کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے کہ تم نے جنت میں جانا ہے یا دوسری طرف جانا ہے۔ لیکن تیرے یاروں کے متعلق میں کہتا ہوں اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، میں نے تو جنت سجائی ہی صرف محمد کے یاروں کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتا ہے ساری کلاس پاس ہو گئی، اور جو کہتا ہے کہ سوائے 3 کے باقی سارے مرتد ہو گئے وہ اللہ کے دشمن ہیں کہ کوئی نہ۔ اور صرف یہ بات، مجھے اس کا علم نہیں کہ مجھ سے پہلے فاضل مقرر حوالہ دے رہے تھے ایک کتاب کا، لیکن ایک کتاب کا حوالہ سنیے، اور صرف اس لیے سناتے ہیں، دل نہیں کرتا، سناتے اس لیے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ مولوی لوگوں کو لڑانے کے سوا اور آتا ہی کیا ہے، یہ تو پورے ملک میں فساد مچاتے ہیں، آپ یہ نہ کہہ سکیں۔ لاہور سے کتاب چھپی، بنا بنت نبی، نبی پاک کی ایک بیٹی ثابت کی گئی، لکھنے والا غلام حسین نجفی آج بھی ماڈل ٹاؤن میں بیٹھا ہوا ہے، مار